ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا تو وہاں میں نے دیکھا نہ ٹریکٹر ہے نہ بجلی ہے. اب تو آ گئی وہاں پہ بھی بجلی, گیس کا پتہ نہیں بجلی آ گئی ہے. اور ویسے پہاڑی علاقہ تھا تو ٹریکٹر تو ویسے چل ہی نہیں سکتا تھا ان پہاڑوں پہ, پوری دنیا سے کٹے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے, مکئی اگاتے ہیں, جانور پالے ہوئے ہیں انہوں نے, انہی کا دودھ, انہی کا گوشت, دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, انہی کے انڈے, اور اسی کا گھی نکالتے ہیں, بکریوں کے دودھ کا بھی گھی نکالتے ہیں. اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, سو جاتے ہیں, صبح صبح اڑ جاتے ہیں. عمریں میں نے دیکھی 80 سال, 90 سال, 95 سال, 100 سال. جب میں ایک ہفتہ وہاں رہا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو سائنسی ترقی سے بالکل دور ہیں. تو جب یہ سائنسی ترقی سے دور ہو کے 100 سال کمبخت جی سکتے ہیں تو ہمیں سائنس نے دیا کیا ہے؟ میرا مقصد سائنسی علوم کی نفی نہیں ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن جتنی اہمیت ہم نے سر پہ مسلط کر لیا نا اتنی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ضروری ہے علوم. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے تو ملاح نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب نے اس ملاح سے پوچھا کہ دین کا علم حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کمبخت تو نے آدھی زندگی اپنی تباہ کر دی. آگے گئے, کشتی ڈوبنے لگی تو ملاح نے مولوی صاحب سے کہا تیرنا آتا ہے, تیرنے کا علم حاصل کیا ہے؟ آپ نے کہنا نہیں, کہنا پوری زندگی برباد کر دی. تو اہمیت تو بھائی سارے علوم کی ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب یہ علوم نہیں تھے تو بھی لوگ جی رہے تھے, 100 سال نکال جاتے تھے. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوئے ہمارے معاشرے کو. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا جن بزرگ کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی عمر بھی میرے خیال 80 سال تھی, اور اسی گاؤں کا میں نے واقعہ سنایا ہے. اس گاؤں میں جو میرے میزبان تھے نا, مولانا صاحب تھے, ان کے والد صاحب کی 3 یا 4 شادیاں تھیں. اب وہ خود بخود آگے ذکر تو میرا قصور نہیں ہے, وہ اتفاق سے واقعے میں شادیاں آ رہی تھی تو اس لیے میں نے بتا دیا. تو کیا ہوا کہ وہ ان کے ہاں کوئی ان کی والدہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو گاڑی میں بیٹھ کے لے جانے لگے ان کو. تو میں سمجھا کہ یہ ان کی اہلیاں ہیں, تو ان کے کوئی ولادت وغیرہ ہونے والی ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ میرے والد صاحب کی اہلیاں یعنی دوسری زوجہ ہیں. اچھا ان کے والد صاحب سے میں ایک دن پہلے ملا تھا, 80 سال کے بوڑھے تھے. مجھے انہوں نے بتایا یہ 80 سال ہو گئے میرے والد صاحب کی عمر. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اگلے دن بچے کی ولادت ہوئی ہے ان کے. مختصر عرض کروں آپ سے. اچھا پہلے تو میرا دماغ نہیں گیا. میں نے کہا کہ وہ آپ کے بھائی پیدا ہو رہے ہیں یعنی بہن یا بھائی جو بھی, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ماشاءاللہ. ایک دم پھر میرا دماغ ٹھنکا. میں نے کہا بھائی کا مطلب کیا؟ وہ جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کے ہاں ولادت ہو رہی؟ کہہ رہے جی ان کی. کہہ رہے یہ تیسری زوجہ سے ان کے ہاں ولادت ہو رہی. میں نے کہا کتنے بچے ہو گئے والد صاحب کے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 22 یا 23. تو میں نے کہا کہ والد صاحب اب اس عمر میں بچے پالیں گے؟ 80 سال کے ہو گئے, بچے بھی پیدا کر رہے ہیں. سائنسی ترقی کی دھجیاں اڑا دی نا میں نے. بغیر سائنسی ترقی کے انسان پیدا ہو رہا ہے, اور کیا چاہیے بھائی؟ جب سائنسی ترقی ہوئی ہے تو میں نے نہیں دیکھا کسی 80 سال کے اولاد ہو رہی ہو. کوئی دیکھا آپ نے فیصل آباد میں 80 سال یا 90 سال میں 60 سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے انسان. ایک دفعہ میں کہیں واقعہ میں نے مکمل کرنا ہے ابھی, اس کو بھول نہ جاؤں. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا, کوئی تبلیغ کے اکابر تھے, کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. کراچی کا واقعہ ہے. تو ایک مولوی صاحب تھے جوان سے, انہوں نے مجھے بلا لیا. واقعہ ہوگا 12 سال پرانا, بلکہ اس سے بھی زیادہ, 2010 کی بات ہوگی, 2010 کی. تو ایک مولوی صاحب جوان سے, نام نہیں لوں گا مولانا صاحب کا, وہ انہوں نے مجھے بلایا اور ہم بیٹھ گئے, کھانا کھانے لگے. وہ جوان سے مولانا صاحب چاہتے تھے کوئی دوسری شادی پہ میں دلائل دوں, کیونکہ ان کا ارادہ ہو رہا تھا دوسری شادی کرنے کا. وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ دلائل دوں. اب میں وہاں بیٹھ گیا تو جب میں دلائل دینا شروع کیا تو ایک بوڑھے مولانا بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہر بات کا جواب نہیں, یہ غلط دلیل, یہ غلط دلیل. اب میں دلائل پہ دلائل دیے جا رہا ہوں, کسی دلیل کو مان ہی نہیں رہے. تو وہ جو جوان مولانا صاحب تھے نا, انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی ساری طاقت کہاں جاتی ہے؟ زبان میں. یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے. اب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو پھر میں خاموش ہو گیا. 1.5-2 گھنٹے دلائل چلے. اس کے بعد کیا ہوا, میری تیسری شادی تھی. تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو مولانا صاحب جن کو میں اتنے دلائل دے رہا تھا ان کی بھتیجی سے میرا نکاح ہو رہا ہے. تو میں ان کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں نکاح کے لیے. تو ان کے رشتہ داروں ان کو فون کر کے بلایا, آپ آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. ان کو نہیں پتا, آپ آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. جب وہ آئے مجھے دیکھا, بولے یار تو بڑا ہوشیار نکلا, ہمارے ہی گھر میں گھس گیا تو. کہتے یار ہمیں سمجھاتے سمجھاتے ہمارے گھر میں گھس گئے. نکاح انہوں نے ہی پڑھایا پھر میرا. تو اتنا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان کو, سمجھ رہے ہو؟ اتنا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان. خیر
تو وہ جو 80 سال کے بزرگ کے یہاں جب ولادت ہوئی نا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار اس بڑھاپے میں یہ اتنے بچے 22واں 23واں بچہ پالیں گے؟ کہتے ہیں نہیں ابا کا کام تو مارکیٹ میں ہر سال بچہ لانا ہے، پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ہے، ابا تو لائے جا رہے ہیں، ہم سنبھال رہے ہیں۔ کہہ رہے اپنی 20 بچوں کو بھی پال رہے ہیں، ابا کے بچوں کو بھی ہم سنبھال رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اسی کلچر کو پروموٹ کرو، کل تم بھی دادا بنو گے اور تمہارے بچے تمہارے بچوں کو تمہارے بچے پالیں گے۔ تو انہی مولوی صاحب کے اپنے 24 بچے تھے۔ میں نے ان سے ایک دن مذاق میں پوچھا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پہلے تو وہ سمجھے نہیں، میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پہلے وہ سمجھے نہیں، پھر ایک دم ہنسنے لگے، کہتے اس کے علاوہ میں پڑھاتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں۔ تو کہتا یار میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو 28 بہن بھائی ہیں۔ کہتے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو کام۔ تو دیکھو یہ جو ترقی ہے، اس گاؤں میں میں رہا، خود اگاتے ہیں خود کھاتے ہیں، ان کی صحتیں اتنی اچھی، 80 سال 90 سال 100 سال ہر آدمی نکال لیتا ہے، ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں، ان کے نکاح بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سائنسی علوم کا بھوت ہم نے سر پہ سوار کیا ہوا ہے نا، ضرورت اہمیت کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو بھوت سوار کیا ہوا ہے یہ اتنا ہے نہیں جتنا انسانیت نے بنا لیا ہے، اس کے بغیر بھی لوگ جیتے تھے۔ تو آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ سب سے مبارک سب سے مقدس علم ہے، لیکن اس علم کے کچھ آداب ہیں۔ یہ حلال و حرام کا علم ہے، جائز ناجائز کا علم ہے۔ دیکھو اسلام کی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو دوسرے مذہبوں میں مذہبی اسکالرز تو ملیں گے، روحانی پیشوا تو ملیں گے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ بتانے والے نہیں ملیں گے۔ ہندوؤں میں آپ جاؤ، ہندوؤں کے پنڈتوں میں آپ کو روحانی پیشوا ملیں گے، جن چڑیل بھوت بھگانے والے، اور یہ والا بھگوان جاؤ ادھر یہ کرو تو یہ کام ہو جائے گا، اس والے بھگوان کے پاس جاؤ وہ تھوڑا سا مناسب ریٹ پہ اچھے ریٹ ہیں اس کے، ادھر جاؤ تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی، ادھر جاؤ تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ قانون بتانے والے کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ 2-4 قوانین کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ عیسائیت کے پاس جاؤ گے آپ، مسیحیت کے پاس جاؤ گے، میرا ایک مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، ایک پادری تھا بہت بڑا پادری، انٹرنیٹ پہ میری اس سے بحث ہوئی، میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں مسلم ہوں، نہ اس نے پوچھا، میں ایسے ان نون نیوٹرل پرسن بن کے میں نے اس سے سوال جواب شروع کیے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو بہت قربانی دینی پڑے گی، خاندان دشمن ہو جائے گا، تو عیسائیت میں اٹریکشن کی ایسی کون سی چیز ہے جسے دیکھ کے کوئی شخص یہ قربانی دے خاندان کو چھوڑ دے؟ تو اس نے کہا عیسائی مذہب بہت زبردست مذہب ہے، اس میں ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ میں نے کہا یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو، یہودی بھی کہتے ہیں سچ بولو، اس کے لیے عیسائی